سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کی ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بنتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانی کی۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتے، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا یا عائشو، انہو لو حیون عیز موتا مریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ جبریل آئے انسانی شکل، یا رسول اللہ قیامت کب آئے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نشانی بتا دی۔ تو آپ نے فرمایا، یہ بچیاں غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی۔ بیٹے تو سرکش ہوتے چلے آئے، بیٹیاں ہمیشہ ساتھ دینے والے ہوتی ہیں، لیکن فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور عرب کے بچوں اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے تو سمجھو کہ نکارے کے چوٹ پڑنے والی۔ قیامت کو کفر سے نہیں جوڑا کہ جب دنیا سے اسلام مٹ جائے گا تو قیامت آئے، اصل تو حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہیں رہے گا قیامت آ جائے گا۔ اور میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماؤں کو بیٹیاں ذلیل کریں اور بدو لمبی بلڈنگیں بنائیں گے تو قیامت آ جائے گا۔ اور ایک صحابی نے پوچھا کہ باپ کا کیا حق ہے؟ کہ تیرا جنت کا سب سے بڑا دروازہ تیرا باپ ہے، اس کو خوش کر کے دنیا سے بھیجے گا تو وہ مین گیٹ تیرے لیے کھولے گا، اور اگر اسے ناراض کر کے بھیجا تو وہ گیٹ ہمیشہ کے لیے تیرے اوپر بند ہو جائے۔ پوری زندگی سکھائی میرے نبی، کہیں تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے جو میں اب بتا رہا ہوں جس سے تم انسان بنو؟ اخلاق اچھے کرو۔ شادی شدہ حضرات بیٹھوں، خواتین بھی مت، ایک دوسرے سے حسن سلوک کرو، ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ زندگی برداشت سے بنتی ہے، چیزوں سے نہیں۔ 2 واقعے اوپر نیچے میرے ساتھ پیش ہے۔ میرے ایک دوست سے ایک خاتون ملائی مجھے، وہ میرا دوست بھی اربوں بتی آدمی ہے، تو وہ مجھ سے کہنے لگا اس کا جو فامل ہے نا، میرے جیسے 200 اس کی جیب میں آ جاتے ہیں، اس کی دولت بتانے لگے۔ وہ آتی واہ بڑے نصیبوں والی بیگم ہے۔ میرے پاس آ کے بیٹھی، 2 منٹ بعد رونا شروع کر۔ عام طور پہ خواتین آتی ہیں، اپنی کہانی سناتی ہیں، سناتے سناتے پھر اخیر میں جا کے کسی کا آنسو نکلتا ہے، وہ 2 منٹوں بعد ہی ڈھا ڈھا کرنے لگی۔ کہنے وہ بی بی خیر ہے۔ مولانا لوگ سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، کروڑوں روپے کی گاڑی میں بیٹھتی ہوں اور ایسے زیور پہنتی ہوں، لیکن مجھے لعنت ہے میری ان سب پر، میرے خامند کا رویہ ہی اچھا نہیں تو میں اس کو کیا کہوں۔ میرے عزیزو، تم ہماری شادیاں ہوں گی، ہم کو پا چکے ہیں، اچھے رویوں سے جس کا چاہے دل خریدو، اور ٹونٹنگ اور تانا چیر کے رکھ دیتا ہے دلوں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا معاذ، تمہیں پوری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ پوری شریعت کتنی لمبی چوڑی ہے؟ جی کیا ہے؟ کہ آپ نے ایسے کیا، بے گزارے ایسے نہیں کیا، ایسے کیے۔ اس زبان کو کاڑھ لے، یعنی اس پہ قابو پا، اسی کو بے عزت نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، گالی نہ دینا۔ ماں بہن کی گالی دینے سے عرش ہل جاتا ہے، عرش۔ ماں کا کیا قصور، بیوی بہن کا کیا قصور؟ یہ اتنا بڑا گناہ
میٹھے بول سے ہر ایک کو خرید لو، کڑوے بول سے اپنے بھی پرائے ہو جاتے۔ تو بیوی خامن کے ساتھ، خامن بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ آیات قرآن میں خامن بیوی کے رشتے کیا ہے، سب سے زیادہ، چونکہ یہ رشتہ جتنا عظیم ہے اتنا ہی نازک ہے، ایک بول پہ بتتا ہے، ایک بول پہ ٹوٹ جاتا۔ تو اللہ کے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے۔ اظہار محبت کرو اپنی بیگم سے، بیگم خامن سے اظہار محبت کرے۔ تمہارا علاقہ تو پٹھانوں کے مشابہ ہے نا، بیوی سے کہنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ تو موت ہے اس کی۔ اور یہ پٹھان تو بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا، ایسے بے وقوف ہیں۔ اور میرے نبی نے کہا یا عائشو، سنو یا عائشو، نک نیم پیار سے پکارا جاتا ہے، عائشہ نہیں فرمایا، یا عائشو انہو لو حیون عیل موتا مریتو کی زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ، وہ جب سے مجھے پتا چلا ہے اور اللہ نے مجھے بتایا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا۔ اللہ کی قسم، یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے، جس نے اللہ کو دیکھا اس کے لیے عورت کیا چیز ہے، ہمیں سکھانے کے لیے۔ اور یہی ماحول عربوں کا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت عیب تھا، اور معشوق سے شاعری بھری پڑی۔ مجھے اتنے شعر یاد ہیں، ابھی سنانا شروع کروں تو تمہارا سارا ہے سب عاشق بن جاؤ گے، لہذا میں چپ ہی رہتا ہوں۔ تو معشوق کے لیے، جس کو آج گرل فرینڈ کہتے ہیں، شاعری بھری پڑی ہے، اور بیوی کے لیے کہنا کہ مجھے اس سے پیار ہے، یہ گالی تھی اس کے۔ اس ماحول سنبھالے کہ اس ماحول میں بھری مسجد میں ایک صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میں احب الناس الیک، آپ وسعت سے زیادہ کس سے محبت؟ اپنے ماحول سمجھ لیا بچوں؟ اس ماحول میں وہ کہتا ہے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا، آپ نے زور سے کہا عائشہ سے، عائشہ سے۔ وہ سارے ہل گئے، وہ سوال کرنے والا سب سے زیادہ کنفیوز ہو گیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میرا مطلب تھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار۔ اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے، تو آپ نے ابو بکر نہیں فرمایا، آپ نے کہا عائشہ کے عباس۔ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈوز اس کو لگی نہیں ہے، زیادہ دوسری ڈوز دی عائشہ کے عباس سے۔ تو گھر میں محبت کا ماحول ہوگا تو تمہاری اولاد ایک مضبوط بیس پہ چلے۔ ملتان سے ایک بچہ مجھے ملنے آتا رہتا ہے، اب تو وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ماشاء اللہ۔ تو جب اس نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا ہمارے ملتان میں، نصر میڈیکل کالج میں جاتا تھا، کہنے لگا کہ میں 3 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 3 دفعہ۔ میں نے کہا پاگل، تو اتنا قابل، تو نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، تو یہ کس لیے؟ کہ جی میرے اماں ابا اتنا لڑتے ہیں کہ میں نے بددل ہو کر 3 دفعہ زہر کھایا، اور اللہ نے میری زندگی۔ میاں بیوی لڑتے ہیں اور ایک اتنا قابل بچہ خودکشی کرنے میں تیار ہو جاتا۔ میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے، 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے۔ ادھر دو ٹھنڈی چائے دے دو تو میاں صاحب کا موڈ خراب ہو جاتا، بے عقل ہے، دیکھتے نہیں ہو ٹھنڈی چائے دے دی، ایک بٹن ہی نہ لگاؤ، اسی پہ اس بیچاری کی بے عزتی ہو جاتی۔ اور میرے نبی 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے تھے۔ اور سن رہے ہو، میں گل فارسی نہیں بول رہا، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، گھر میں جھاڑو دیتے تھے۔ حضرت عائشہ معصوم عمر کی تھی، ان کو سامنے لقمے کھلاتے تھی۔ یہ چیز محبت کو بڑھاتی ہے۔ ایک نوجوان میرے پاس ہے، مولانا میاں بیوی کی ہماری بڑی لڑائی ہوتی ہے، کوئی مجھے وظیفہ بتا۔ میں نے کہا ایک بات یاد رکھ لو، بیوی پہ کوئی وظیفہ اثر نہیں کر، نہ کوئی تعویذ نہ کوئی وظیفہ۔ کہنا تو پھر کیا کروں؟ میں نے کہا جب کھانے پہ بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا لیے، کہ اس سے کیا ہو، کہ جو ہوگا کہ دیکھ لیں۔
اب اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ میرا نبی کی سنت. میں نے کہا دیکھ لینا جو ہوگا. کیونکہ 2 ہفتے بعد اس کا فون آیا, ویسے ہی حال ہوا کچھ دوستی تھی. تو میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. ہیں کیوں؟ کہ شرم آتا. میں نے کہا عورت تو بیچاری کمزور ہے, اس سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی تمہیں؟ کمزور سے کیا لڑ؟ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس میں تمہیں شرم ہے؟ چل دوپہر کا کھانے کا وقت تھا. میں نے کہا اس کو یہ کر اور پھر مجھے بتا. 2 گھنٹے بعد اس کا فون آیا, مولانا صاحب میں نے ایک لقمہ توڑا اور اس کے منہ میں ڈالا. تو اس کا ریئیکشن یہ تھا کہنے لگی یہ تو نہیں کر سکتا, کس نے یہ سبق تمہیں پڑھایا؟ اس نے کہا مجھے مولانا طارق جمیل نے پڑھایا. اس نے ایسے جھولی اٹھائی اور دعائیں شروع کر دی میرے لیے, میری نسلوں کے لیے, کہ جس نے تمہیں انسانیت سکھائی. میری کاسٹ راجپوت چوہان ہے. ہمارے ایک شاخ ہے راجپوت رانگڑ, غصہ زیادہ عقل تھوڑی. تو ہماری جماعت میں ایک وہ رانگڑ بھی چلتے تھے. تو ایک دفعہ میں نے ان کے گھر فون کیا تو وہ خود نہیں تھے. میں نے کہا کدھر ہیں؟ صدیق صاحب. کہا جی وہ باہر ہے. میں نے کہا ایسا بتا دینا کہ طارق جمیل کا فون تھا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صدیق صاحب آ گئے. مولانا آج تو کمال ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں گھر آیا تو میری بیگم کہنے لگی وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہ وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. وہ کہنے لگے میں نے کہا میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہنے کہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا بول تیں اور میری شادی کتنے سال ہو گئے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا 27 سال. کہنے لگی 27 سال میں ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے میرے ساتھ؟ ایک دفعہ کی قسم کھا لے. 27 سال میں ایک دفعہ کبھی ہنس کے بولا ہے؟ کہنے کہ میں سر کو جانے لگا. کہ جب سے تو اس مولوی کے گیل کہتے ہیں ساتھ, جب سے تو اس مولوی کے گیل لگا ہے تو مسکرا کے بولتا ہے, مسکرا کے ملتا ہے. اس سے پہلے تو میرا رنگڑ ہی تھا, انسان کہاں تھا. تو میرے بچوں یہ میں نبی کی زندگی بتا رہا ہوں, چونکہ شادی شدہ بھی بیٹھی ہیں, آپ سب کی ہونے والی ہے, اور یہ بچیاں بھی سن رہی ہیں, کچھ بیگمات شادی شدہ بھی ہیں. یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ زندگی ہے. پھر آخری بات کہتا ہوں, اگر کہیں گناہ ہو جائے تو پریشانی کی بات نہیں ہے, توبہ کر لو معاف ہو جائے گا. بڑے سے بڑا گناہ توبہ کرو معاف ہو جائے. تو جب کبھی غلطی تو کو توبہ کرو, کلمہ معاف کرو. تو تیسری بات فرمائی اخلاق اچھے کر, اور چوتھی آخری بات فرمائی عفتن فی طعمتن, حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ. حرام سے مرائیاں سور نہیں ہے. کمائی حرام یا کمائی حلال. ایک شراب پی رہا ہے حرام ہو, ایک نشہ پی رہا ہے حرام ہو. تو رزق حلال کماؤ, سچ بولو, دھوکہ نہ دو, اخلاق اچھا کرو, رزق حلال ہو, اگر جنت کی چابی مجھ سے لے. اتنا چھوٹا سلیبس کہیں دیکھا ہے؟ کیا مشکل. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگاؤ. اس سے انشاءاللہ جیسے آپ یہاں پڑھ رہے ہیں وقت لگا رہے ہیں, تبلیغ میں وقت لگاؤ, آپ کو انشاءاللہ انسانیت سمجھ میں آئے گی. قرآن سیکھو, میرے نبی کی سیرت پڑھو, تاکہ آپ ایک اچھے مسلمان بن سکیں. ہماری یہ مکس گیدرنگ کوئی شرن جائز نہیں ہے. یہ حکمرانوں کی غفلت بھی ہے, جرم بھی ہے, گناہ بھی ہے. جبکہ اسباب ہیں کہ بچیوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں, لڑکوں کے لیے الگ کالج بن سکتے ہیں, لیکن یہ آنکھوں پہ پٹی ہے, اندھے ہیں, یہ سب پکڑ جائے گی قیامت.
आग और पेट्रोल को करीब रख के कहो कि आग नहीं लगनी चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए, ये कैसे हो सकता है? अब एक ज़माना सोशल मीडिया, हमारे ज़माने गवर्नमेंट कॉलेज में लड़कियां थीं, लेकिन सब लड़कियां पूरे हिजाब के साथ, कोई नंगे सर लड़की, मुझे याद नहीं, मैं 2 साल पढ़ा हूँ, कोई जीन कोई नहीं, कोई शर्ट कोई, और एक अलग इनक्लेव रहता था जहाँ सिर्फ लड़कियां बैठती थी, हम लड़के पीछे बैठते थे। अब सारे मिक्स बैठे होते। मैं लम्ज़ गया बयान करने तो लड़के लड़कियां ऐसे कंधे मिला के बैठे हुए थे। सईद अनवर भी साथ था, उसने ऐसे देखा, पर मैं तो नहीं अंदर जाता। मैंने कहा था इनको जहन्नम से कौन निकालेगा, तू बड़ा मुल्ला बन रहा है, चल बात कर इनसे। वो कोई बात करेंगे तो किसी को समझ में आएगी। अब उसी लम्ज़ में पर्दादार बच्चियों में जाता हूँ तो सैकड़ों की तादाद में होती दाढ़ी वाले लड़के होते हैं। तो खमीर तो ईमान का है, माहौल नहीं में। तो बच्चों आओ, हमारा सरमाया और खुशकिस्मत मुल्क है पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा नौजवानों की आबादी पाकिस्तान के पास। मैं 100 के करीब मुल्कों में फिरा हूँ, सबसे ज़्यादा नौजवान आबादी हमारे पास। थोड़ा सा ट्रैक पे आ जाए तो आप हमारे मुल्क का एटम बम हो, न्यूक्लियर पावर हमारा एटम बम नहीं, हमारा एटम बम ये बच्चे बच्चियाँ हैं। तो अल्लाह, मैंने आप माफ़ी चाहता हूँ, मेरा बयान लंबा हो गया, लेकिन वो मुझे मीर तकीबीर का एक शेर याद आ गया तो इसलिए मैंने थोड़ा सा वक्त ले लिया। अहबाब जमा है मीर, अहबाब जमा है मीर, हाल दिल कह ले, फिर इल्तिफात दोस्ता रहे न रहे। मैंने कौन सा बार बार हज़ारा यूनिवर्सिटी में आता है, इसलिए मेरा जी चाह कि मैं अपना दिल खोल के रख लूँ, आगे जो चाहे उस पर अमल करना तो उसका नसीब है, नहीं उस गफलत से निकलना चाहता तो बदनसीबी है। तो अल्लाह आपको ऐसा मकाम दे। मैं हमेशा यूनिवर्सिटियों में कहता हूँ कि तुम बाहर की डिग्री पर फ़ख्र न करो, बाहर वाले तुम्हारे पास आकर तुम्हारी डिग्री पर फ़ख्र कर। इल्म में आज़ाद हो जाओ। इल्म तो किसी की विरासत नहीं है। कोई चीन वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, जापान वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, कोरिया वालों ने अंग्रेज़ी सीखी, वो क्यों ऊपर चल गए? हम क्यों अंग्रेज़ी बोल के फ़ख्र महसूस करते? ग़ुलामी 100 साल अल्लाह नियत करता ना सारे बच्चे। अच्छा, अरे आखिरी बात है, मैंने कॉलेज लाइफ गुजारी है, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े बातचीत बंद, ये आम चीज़ है, कॉमन चीज़ है। पर आपका तो बहुत बड़ा अदद है माशाल्लाह। कोई किसी से लड़ा हुआ हो या लड़ी हुई हो, सुलह कर देना। अल्लाह को माफ़ करना बहुत पसंद। किसी उस्ताद की बेइज्जती या दिल आज़ारी आपके ज़रिए से हुई हो, उन पे तो पाँव पकड़ के माफ़ी मांगी कि आप मेरे बाप हैं, मेरे रूहानी बाप। और आप सब आपस में अगर कोई रंजिश है, सुलह। और माशाल्लाह यहाँ शुक्र है वो फ़िरका वारियत की ऐसी बात नहीं, पंजाब में आग लगी हुई है। मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, अहले हदीस हूँ, ये सब हलाजत के करे हुए बू हैं। पखाने में इतनी बू नहीं जितनी इन लफ्ज़ों में बू है। उम्मती बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो। अल्लाह ने हमारा नाम मुस्लिम रखा। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी बयानात सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फेथफुल हार्ट को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।